بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ لگتا ہے کہ حکومت کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ کاروباری طبقے کو اعتماد میں لیے بغیر ملک کی معیشت نہیں چلائی جا سکتی، اسی لیے اب کاروباری طبقے پر ہاتھ نرم رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ہاں صاحب کا خیال یہ ہے کہ سرمایہ کاروں اور کاروباری طبقے کو نیب کی دسترس سے بچایا جائے۔ سابق صدر آصف زرداری بھی بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس سے پہلے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی نیب کو اس بات پر ڈانٹا تھا جب وہ کسی صنعت کار پر یا بزنس کمیونٹی پر بلا وجہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر ایکٹیویٹی کر رہے تھے۔ تو آج چیئرمین نیب نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ کاروباری طبقہ ہی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ اسی کاروباری طبقے کی ساری ہڈیاں توڑنے کے بعد خیال آیا تو کیا فائدہ، جب پوری دنیا وزیر اعظم صاحب کو یہ سمجھا رہی تھی کہ سرمایہ دار، صنعت کار، کاروباری طبقہ، تاجر یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کی معیشت چلاتے ہیں، یہ ہے اکانومی میں ریڑھ کی ہڈی، تو اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا۔ ہاں سب کہتے تھے کہ انویسٹر اس لیے نہیں آتا کہ اسے یہاں پر اعتماد نہیں، یا کرپشن بڑی ہوتی ہے، لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، چور بازاری کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اربوں روپیہ کرپشن کا بیرون ملک چلا جاتا ہے۔ تو اب تو کرپشن ختم ہو گئی، بقول خان صاحب، بقول حکومت 1 سال میں حکومت نے بہت کام کیا، اب کرپشن کہیں نہیں ہو رہی، یہ تو طے شدہ مان لیتے ہیں نا۔ اب وہ چھوڑ دے کہ نیچے کچھ پرانے جو عادی مجرم ہیں جیسے پولیس ہے یا کچھ اور لوگ ہیں ان کی شکایت ہے، لیکن ان لارجر مان لیتے ہیں کہ بالکل کوئی کرپشن نہیں ہو رہی، کیونکہ کرپشن کا تعلق ہوتا ہے کام سے۔ اگر کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تو پھر کرپشن کہاں ہوگی؟ تو چلے مان لیں، لیکن 1 سال بعد بھی آپ کے پاس انویسٹر نہیں آ رہا، 1 ٹکے کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے ملک خان صاحب بھی گئے، وہ بھی آئے، لیکن کہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی؟ کون سا پروجیکٹ لگا؟ تو ایک بھی پروجیکٹ نہیں لگا۔ تو اصل وجہ یہ نہیں کہ لوگ اس ڈر سے بھاگ گئے کہ کرپٹ پکڑے جا رہے ہیں یا یہاں پہ کرپشن کے خلاف کوئی کاروائی ہو رہی ہے۔ معیشت میں جو اصل خرابی ہوئی ہے اب بھی میرا گمان یہ کہ اس پہ کوئی توجہ نہیں، وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیاسی عدم استحکام۔ جو اصل خرابی ہے وہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، انوائرمنٹ اسی سے خراب ہوتا ہے۔ تو اب بھی حکومت سیاسی عدم استحکام دور کرنے کی کوئی صورت نہیں نکال رہی، بس یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ چلے نیب کو روک دے، نیب تنگ نہیں کرے گی تو لوگ آ جائیں گے، بھاگے بھاگے آئیں گے، جیب سے پیسے نکالیں گے، جنہوں نے بستر کے نیچے چھپا رکھے ہیں وہ نکالیں گے، جنہوں نے باہر رکھے ہو منگا لیں گے پیسے، اور انویسٹمنٹ شروع ہو جائے گی، معیشت کا پہیہ چل نکلے گا۔ تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ میرا گمان یہ ہے کہ نیب کے اس اقدام سے بزنس کمیونٹی اتنا تو فائدہ حاصل کر لے گی کہ اب انہیں نیب تنگ نہیں کرے گی۔ ابھی نیب کے چیئرمین نے اعلان کیا کہ وہ سیلز اور انکم ٹیکس کے معاملات نہیں دیکھیں گے۔ چلے سیلز اور انکم ٹیکس کے معاملات سے آپ بچ جائیں گے، یہ معاملات اب FBR کو بھیجے جا رہے ہیں، لیکن کیا سرمایہ کاری کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیں سرمایہ کاری اس وقت تک نہیں ہوتی، کوئی بھی کاروباری آدمی اس وقت تک 1 روپیہ نہیں لگاتا جب تک اسے یہ نہ پتا ہو کہ حکومت سٹیبل ہے، انوائرمنٹ سٹیبل ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی آپ کو پتا اپوزیشن اگلے اکتوبر نومبر میں اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر کے بیٹھی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ انویسٹر کیا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ تو مشکل یہ ہے کہ جب تک حکومت سیاسی استحکام پیدا نہیں کرتی معیشت نہیں چل سکتی۔ نیب کاروباری افراد کے معاملات سے لا تعلق ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ تو پھر حکومت میں بیٹھے لوگوں کا ہے کہ چلے اگر کسی بزنس مین نے کام کرانا ہے یا کرنا ہے تو پھر اسے سیاستدانوں اور بیوروکریسی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، تو وہ دونوں تو کام نہیں کر رہے، وہ اس ڈر سے کام نہیں کر رہے کہ انہیں نیب پکڑ لے گی۔ تو لگتا یوں ہے کہ حکومت کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ معیشت کو پٹڑی پر کیسے چڑھایا جائے۔ 1 سال تو آپ نے گزار لیا، شور مچا لیا، ملکوں گئے اور جا کے بتایا جی ہماری معیشت بڑی خراب ہے، ہمارے لوگ بڑے چور ہیں، یہاں کرپشن بہت ہوتی ہے۔ تو اب دنیا کو کیسے تمہارا کانفیڈنس دے گی کہ ہمارے لوگ جو چور ہیں وہ نہیں رہے اور جو کرپشن ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کریں۔ میرا گمان یہ ہے، آپ بات لکھ کے رکھ لیں کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا
معیشت دوبارہ ٹریک پر نہیں چڑھ سکتی. یہ جو کاسمیٹکس میئر لیے جا رہے ہیں اس سے آپ ایک سال اور گزار لیں گے تو ایک سال بعد پھر کیا ہوگا پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں ہوا. پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں, دیکھتے ہیں ہائی لائٹ. پاکستان نے اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے پوری کی ہیں. اب اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طرح کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو عملی طور پر رد کرے. کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک اس کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی. جب تک باضابطہ جنگ بندی نہیں ہوگی اس طرح کے حملے ہوں گے. نہ صرف طالبان کریں گے بلکہ داعش والے بھی کریں گے تاکہ معاہدہ ناکام ہو جائے اور اس کے بارے میں غیر یقینی فضا پیدا ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں خیال یہ کہ ایک اچھی بات ہے کہ جو ہے جب خود پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس پہ فیصلوں پہ تنقید ہوتی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ تمام چیزیں رکھنی چاہیے. پارٹی کے جو اراکین جن کو اختلاف ہے ان فیصلوں سے اگر وہ نہیں رکھتے ہیں کابینہ کی میٹنگ میں. 3% سے آپ کی آؤٹ پٹ بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی, نیگیٹو گروتھ نہیں ہے. مجھے بتا دیں لوگ انپلائڈ کیسے ہوں گے, مجھے کوئی اصول بتا دیں کہ اگر آپ جو چیزیں بنا حکومت کو کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بے روزگاری ہو رہی ہے یا سب اکانومسٹ یہ غلط بات کر رہے ہیں؟ جو یہ ہے مائکرو اکنامکس, کسی ایک سیکٹر میں کم ہو رہا ہے دوسرے سیکٹر میں بڑھ رہا ہے. ان کے دور میں ایگریکلچر میں نیگیٹو گروتھ تھی. جو میں کام بتا رہا ہوں اگر وہ غلط ہیں تو مجھے آپ کہہ دیجئے گا. اینٹی سمگلنگ میئرز ہمارے زمانے میں ٹیک اپ کیے گئے, پولیس فورسز کو بنایا گیا. تو یہ اگر یہ کہیں کہ ہم لوگ خاموش تھے, ہماری پرائرٹیز اس وقت ہر گورنمنٹ کی پرائرٹی ہوتی ہے. ضرب عضب پرائرٹی تھی, بجلی پرائرٹی تھی, بزنس ڈیولپمنٹ پرائرٹی تھی. پاکستان کو اس کو چور دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں, باریک پتلی گلی والا دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں, جو بھی کہہ سکتے ہیں کہہ لیں. لیکن اس میں خبریں آ رہی ہیں, ایک یوگنڈا میں پاکستان کے متوقع سفیر ہیں ان کا ٹویٹ بھی آیا ہے کہ جناب وہ اس میں شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا. آج 6 ستمبر ہے, پوری قوم یوم دفاع بنا رہی ہے. پاکستان کو بنے ابھی 2 دہائیاں نہیں گزری تھی کہ 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی شب بھارت نے واگا کے راستے پاکستان پر حملہ کر دیا. دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر وجہ نزاع تھا اور کشمیر کے مسئلے پر اب تک دونوں ملکوں میں کئی جنگیں ہو چکی ہیں. 65 کی جنگ بھی کشمیر کی وجہ سے ہوئی تھی. کل بھی دونوں ملکوں میں جھگڑے یا جنگوں کی وجہ کشمیر تھا اور آج بھی کشمیر ہے. 1965 میں بھی بھارت نے جب پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی جنگی صلاحیتیں کئی گنا زیادہ تھیں. 17 روز تک گھمسان کی جنگ لڑی گئی. کشمیر سے لے کر چونڈا اور کھیم کرن تک ہر محاذ پر یہ جنگ لڑی گئی جو تاریخ کے اوراق پر جرت اور بہادری کی لازوال داستانیں لکھ چکی ہے. جنگ عظیم دوئم کے بعد ٹینکوں کے ذریعے لڑی جانے والی یہ دوسری بڑی جنگ تھی. بھارت نے چونڈا پر قبضہ کر کے جی ٹی روڈ پر قبضہ کر کے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا خواب دیکھ رکھا تھا. لیکن پاکستان کی بہادر افواج نے جو بھارت کے مقابلے میں کئی گنا کم تھی اور جن کی جنگی صلاحیتیں بھی بھارت کے مقابلے میں کم تھی, انہوں نے جرت مندی کے ساتھ بہادری کے ساتھ بھارت کا یہ منصوبہ ناکام بنا دیا. 23 روز تک جاری رہنے والی یہ جنگ 23 ستمبر تک جاری رہنے والی یہ جنگ لاہور, سیالکوٹ, سلیمان کی اور راجستھان کے محاذوں پر لڑی گئی. ویسے تو یہ بحری, بری اور ہوائی تمام میدانوں میں لڑی گئی. لاہور, سیالکوٹ اور سرگودا کی فضاؤں میں بھارتی ایئر فورس کا جو حشر ہوا وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جا چکا ہے. یعنی رقبہ بھارت کا زیادہ, آبادی بھارت کی زیادہ, سامان جنگ ان کے پاس کئی گنا زیادہ, نفری پاکستان سے 4 گنا زیادہ. اتنے بڑے ملک کو پاکستان نے چاروں شانے چت کر دیا. بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے یا پاکستان کو اپنے ساتھ ملانے کا جسے کہتے ہیں کھنڈ بھارت, اس کا خواب دیکھ رکھا تھا. 6 ستمبر کا دن وہ یادگار دن ہے. یہ قوم کے بچوں کو یاد دلایا جاتا ہے. آج ہماری تیسری نسل ہے 65 کے بعد سے اب تک جنہیں یہ نہیں پتا
کہ 1965 کی جنگ کیوں لڑی گئی، کیسے لڑی گئی، اس جنگ کے ہیرو کون تھے اور اس جنگ میں پاکستانی قوم کا کردار کیا تھا۔ جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دن تھا جب ہم کہتے ہیں نا کہ قوم ایک ہو جائے، ہم قوم نہیں بنے، ہمیں پتہ نہیں قوم کیا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستانی کب قوم بنے تھے تو وہ 6 ستمبر 1965 کا دن ہے، جب پوری قوم دفاع کے لیے سینہ سپر ہو گئی تھی، آگے فوج لڑ رہی تھی، پیچھے پوری قوم کھڑی تھی۔ اس 1965 کے ترانے آج بھی مشہور ہیں۔ یہ بقائے پاکستان کی جنگ تھی کیونکہ ہم پہ اٹیک ہوا تھا جس میں ہر طبقہ فکر نے حصہ لیا۔ 6 ستمبر 1965 کی جنگ سے جو لیسن ملتا ہے، جو سبق ملتا ہے، وہ یہ تھا کہ جنگیں نفری سے نہیں، نعروں سے نہیں، آلات حربی سے نہیں، بلکہ حوصلوں سے لڑی جاتی ہیں۔ عددی برتری جنگ جیتنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ آج بھی ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جب اس بات کا خدشہ ہے کہ دونوں ملک برسر پیکار ہو سکتے ہیں۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس بدل دیا ہے تو مقبوضہ کشمیر ایک ایسا تنازع ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو ابھی تک سلگ رہا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے 80 لاکھ افراد کو یرغمال بنا رکھا ہے اور پاکستان کشمیریوں کے حقوق کے لیے پوری دنیا میں صدائے احتجاج بلند کر رہا ہے۔ تو کسی بھی قوم کے لیے وہ دن انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے جب وہ ایک مکمل قوم کے روپ میں سامنے آتی ہے۔ تو 6 ستمبر بنیادی طور پہ وہ دن ہے جس دن ہم ایک قوم بنے، اور آج کے دن ہمیں پھر اس بات کا عہد کرنا ہے کہ اگر کبھی اس طرح کا وقت دوبارہ آیا تو ہم تاریخ کو دہرائیں گے۔ آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ اگر دشمن نے ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پھر انہیں 65 سے بھی زیادہ بڑا سبق سکھایا جائے گا۔ کچھ آج کی خبریں، امپورٹنٹ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یوم دفاع و شہداء کی مرکزی تقریب ہوئی جس سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خطاب کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ آخری گولی، آخری فوجی اور خون کے آخری قطرے تک وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے۔ حالیہ دنوں دہشت گردی کے خلاف جنگ دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ پاکستان نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی۔ اب دنیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف اپنی رسپانسبلٹی کو فوکس کرے۔ آج کا پاکستان امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ ہم افغانستان میں امن و استحکام کے خواہاں ہیں۔ کشمیریوں پر ظلم ہمارے صبر کی آزمائش ہے۔ ہم کشمیری بھائیوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ شہداء کے ورثہ کا عزم دیکھ کر حوصلہ بلند ہوا۔ پاکستان کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو شامل ہے اور آج بھی ہم وطن پر قربان ہونے کے لیے پورے جذبے کے ساتھ تیار ہیں۔ چیئرمین نیب نے شرجیل میمن سمیت 12 بڑے کیسز کا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا جس میں مختلف شخصیات کے خلاف مقدمات کی منظوری کا جائزہ لیا گیا۔ نیب اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں چیئرمین نیب نے پیپل پارٹی کے رہنما شرجیل میمن اور ایم کیو ایم کے رہنما بابر غوری اور دیگر 12 افراد کے خلاف بدعنوانی کا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ملزمان پر مبینہ طور پر اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے آمدن سے زائد اربوں روپے کے اثاثے بنانے کا الزام ہے۔ نیب شرجیل میمن کے خلاف احتساب عدالت کراچی میں ریفرنس دائر کرے گی۔ یہاں ملیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے دوستوں کے پاس خبر ہوتی ہے، خبر جیسی بھی ہوتی ہے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس خبر کا کیا سورس ہے اور کیا کہتے ہیں ہمارے دوست واچ دس۔ چوہے صاحب، آج لاہور میں آپ کے شہر میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کا دن تھا، اور آج کی ملاقات میں ان کے بھائی شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات پچھلے دروازے سے ہوئی ہے۔ فرنٹ گیٹ سے شہباز شریف صاحب آج نہیں گئے بلکہ پچھلے دروازے سے گئے ہیں۔ اس کو چور دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں، باریک پتلی گلی والا دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی کہہ سکتے ہیں کہہ لیں، لیکن اس میں خبریں آ رہی ہیں ایک
یوگنڈا میں پاکستان کے متوقع سفیر ہیں، ان کا ٹویٹ بھی آیا ہے کہ جناب وہ اس میں شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو لاک ڈاؤن ہے اس میں پی ایم ایل این بھرپور طریقے سے شرکت کرے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف ایسا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں۔ دیکھیے، اگر نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اسلام آباد لاک ڈاؤن میں مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دیں گے تو فیصلہ نواز شریف کا ہی چلے گا، اور میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف یہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان سے ملنے کون گیا تھا، خالی شہباز شریف صاحب نہیں گئے تھے۔ میاں صاحب مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہ دیں تو آپ کو رہا کر دیں گے، یہ کچھ لوگ کہنے گئے تھے ان سے، لیکن میاں صاحب نہیں مانے۔ اب ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب گئے تھے جیل کے پچھلے دروازے سے، چور دروازے سے، تو یہ پہلی بار ہمارے علم میں آیا ہے کہ جیل کا بھی کوئی چور دروازہ ہوتا ہے۔ یہ میرے جیسے کم علم لوگوں کے لیے بالکل نئی بات ہے۔ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ جیل کے پیچھے کوئی دروازہ ہے یا کوئی پتلی گلی ہوتی ہے۔ یا تو یہ بات آدھی چوروں کو معلوم ہو سکتی ہے، یا پھر ان کو جن کا چوروں سے کوئی لینا دینا رہا ہو۔ اب میرے دوست یہ کہہ رہے کہ ان کو یوگنڈا کے متوقع سفیر نے خبر دی ہے، یعنی یوگنڈا میں بھی کسی صاحب نے سفیر لگنا ہے، اور ان کا اتنا سورس ہے کہ انہیں پتا ہے کہ وہاں پہ کیا بات ہو رہی، تو سورس بھی ایسا کوڈ کیا ہے کہ سن کر ہنسی نکل جائے۔ شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، یہ ان سے ان کو یہ خبر ملی ہے۔ تو ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جو بچپن سے لے کے شریف خاندان میں اختلافات کے اب تک خواب دیکھ رہے ہیں، مقدمات بکتے، عدالتوں میں پیشیاں بکتی، قید بھی سہ لیے، اقتدار سے بھی باہر ہو گئے، پھر بھی شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی قدم اٹھایا ہو تو بتائے، نہ پارٹی ہائی جیک کی، نہ اپنے بھائی سے بے وفائی کی، تو پھر بھی میرے دوستوں کو اختلافات کی خبریں دیتے ہوئے ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا۔ جنہیں معلوم ہے کہ نظریات یا سوچ میں اختلاف ہو تو چلے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن فیصلہ وہی ہے، ہونا وہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب بھی شہباز شریف نواز شریف میں کسی بات پہ اختلافات کی خبر آئی تو ہوا وہی جو نواز شریف نے کہا، تو اب بھی وہی ہونا جو نواز شریف چاہیں گے، ورنہ مصالحتی فارمولے بھی میز پر پڑے ہیں۔ نواز شریف کوئی ایک فارمولہ بھی اٹھا لیں تو مشکلات سے نجات مل سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا صنعت کاروں کو اور بڑے بڑے کھرب پتی لوگوں کو 300 ارب کا ایک ٹیکس معاف کیا تھا۔ یہ وہ رقم تھی جو عوام کی جیبوں سے نکلی، صنعت کاروں کمپنیوں نے لی اور پھر حکومت نے معاف کر دی۔ صدارتی آرڈیننس کے لیے فیصلہ کیا گیا اور پھر عوامی دباؤ پر یہ فیصلہ واپس ہوا۔ اب حکومت جا رہی ہے کورٹ کے اندر اور کورٹ سے درخواست کرے گی کہ وہ جلدی اس بات کا فیصلہ کرے، کیونکہ حکومت کے اس میں اربوں روپے پھنسے ہوئے، ریکوری کرانا چاہتی ہے حکومت۔ اور لیکن یہ فیصلہ کیا کیوں گیا اور پھر یہ فیصلہ واپس کیوں لیا گیا، اسی پہ بات کریں۔ دنیا کامران خان میں کامران خان کی غیر موجودگی میں آصف مسعود کر رہے ہیں پروگرام، اور زاہد حسین بہت سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کا تجزیہ سنتے ہیں کہ آخر حکومت ایسے فیصلے کیوں کر رہی ہے۔ کرے کیا حکومت؟ پارلیمنٹ میں بھی یہی ہو رہا ہے اور کیبنٹ میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ میرا خیال یہ کہ ایک اچھی بات ہے کہ جو ہے جب خود پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس پہ فیصلوں پہ تنقید ہوتی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اصل بات یہ آتی ہے کہ جب وہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ تمام چیزیں رکھنی چاہیے۔ پارٹی کے جو اراکین جن کو اختلاف ہے ان فیصلوں سے، اگر وہ نہیں رکھتے ہیں کابینہ کی میٹنگ میں تو یقینی بات یہ ہے کہ فیصلے پھر بعد میں کہنا صحیح نہیں ہوتا ہے کہ وہ فیصلے غلط تھے یا نہیں تھے۔ اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے کیا پہلے ہوم ورک کر کے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب وہ فیصلے یا کوئی بھی جو ہے اس قسم کی جو ہے بڑی فیصلے کیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے اگر وزراء جو ہیں یا دوسرے لوگ اور کابینہ میں جو شریک ہیں تو ان کو جو ہے کم از کم ہوم ورک کر کے آنا چاہیے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کابینہ میں جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے، ان کی کیا سوچ ہے، بجائے اس کے کہ بعد میں اس قسم کی تنقید کریں۔ یہ بھی ایک طریقہ غلط ہوتا ہے۔ آپ کو یقینی طور پہ تنقید ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ تھا کہ فیصلے کرتے وقت ان سے آواز آنی چاہیے۔
اب یہ تھوڑی سی ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو اس قسم کی چیزیں آتی ہیں، جیسے فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں، کچھ اور شیخ رشید صاحب جب بھی بات کرتے ہیں ان کا بھی فیصلہ جو ہے کچھ اور ہوتا ہے، کابینہ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، تو ایک انارکی سی مجھے نظر آتی ہے۔ ایک جو ہے وہ فیصلے ایسا لگتا ہے کہ حکومت خود ایک ایسی رڈرلیس چل رہی ہے جس میں جو بھی جس کی مرضی آتی ہے وہی بات کرتا ہے، جہاں ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جو جس کا تعلق براہ راست آپ کے خارجہ پالیسی سے، اس پہ بھی وزراء بیانات دیتے ہیں اور اس میں کئی تضادات بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے تو پھر حکومت کو پھر یہ نظر نہیں آتی کہ حکومت میں پالیسی کون بنا رہا ہے اور اس کے فیصلے کس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک ابھی حکومت چلے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت میں تجربہ نہیں تھا، لیکن اب 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا پہلے سے تجربہ تھا۔ تو میرے خیال یہ ہے کہ ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں بیڈ، نہ تجربے کا مسئلہ ہے، نہ یہ مسئلہ ہے کہ تیاری کوئی نہیں تھی۔ اصل مسئلہ قابلیت اور اہلیت کا ہے۔ جب قابلیت نہیں ہوگی تو پھر فیصلے بھی ایسے ہی ہوں گے اور نتائج بھی ایسے ہی ہوں گے۔ تجربہ آپ کسی کو 10-20 سال کا کرا لیں، لیکن اس میں اہلیت کیسے پیدا کریں گے؟ اور جب اہلیت نہیں تو فائدہ؟ اب شیر کی کھال پہن لینے سے کوئی شیر تو بن نہیں جاتا۔ تو خان صاحب اگر اپنے کیے پر یا اپنے کہے پر عمل کرتے اور میرٹ پر لوگوں کو لگاتے، دیکھیں سب سے بڑا کیا تھا پی ٹی آئی کا جو منشور تھا، یہ دستور کیا تھا کہ میرٹ پر لوگوں کو لگائیں گے، تو میرٹ پر لوگوں کو لگاتے، اپنے دوستوں پر فوکس نہ رکھتے، قابلیت اور اہلیت کو سامنے رکھتے، تو آج اس طرح شرمندگی تو نہ ہوتی۔ تو خان صاحب کے ذرا ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو کون نظر آتا ہے؟ فیصل واڈا، مراد سعید، نعیم الحق، ڈاکٹر فردوس عاشقوان یا پھر فواد چودھری؟ اب تو پھر فیصلے کیسے آ سکتے ہیں؟ تو یہ کہنا کوئی مشکل تو نہیں کہ فیصلے جو آ رہے ہیں ان کے پیچھے کون ہے۔ لوگوں نے ویسے بھی خان صاحب کے نام پر ووٹ دیے تھے، اسٹیٹسمین تو خان صاحب ہے، تو خان صاحب کا یہ کام تھا کہ وہ اہل لوگوں کو لگاتے۔ 1 سال سے سب یہی تو شور مچا رہے ہیں کہ خان صاحب ہم نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس بڑے ایکسپرٹ ہیں، تو 1 سال بعد پتہ چل رہا ہے کہ ایک بھی ایکسپرٹ نہیں ملا، جو 2-4 ہے وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں۔ تو اب سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ حکومت کیسے چل رہی ہے۔ گورننس کا فقدان بڑا نمایاں ہے، فیصلے جو بھی کرتے ہیں واپس لینے پڑتے ہیں، یعنی نہ فیصلہ کرنے کی اہلیت ہے نہ فیصلہ منوانے کی قابلیت ہے۔ تو اصل مسئلہ ایک بار پھر یہ ایبلٹی کا آ گیا ہے، قابلیت اہلیت کا ہے۔ 2-4 لوگ جو مستعار منگوائے گئے وہ تھوڑا بہت معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باقی سب کا فوکس صرف سیاسی مخالفین کو سبق سکھانے پر ہے۔ اب یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہوں گے اسد محمود، ان سے تجزیہ لیں گے ذرا حکومت کی کارکردگی پر بھی، کچھ تھوڑا سا چلتے 6 ستمبر جیسا ابتدائی میں نے کہا تھا کچھ وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہیں اسد محمود۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پروگرام میں اکثر یہ اپنی تجزیے سے آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اسد محمود صاحب، 1 سال ہو گیا پی ٹی آئی کی حکومت کو، حکومت میں ذرا آپ سے بات کرنی ہے، تبدیلی کا بخار اترا ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، میرا خیال ہے اگر اس پورے سال کو اگر اوورآل دیکھا جائے کہ حکومت کی کارکردگی کس طرح کی چلی، مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں، جو وزراء جس طرح انہوں نے لگائے تھے پنجاب کے اندر اور ایون خیبر پختونخوا کے اندر اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کے اندر، اور اس سے بھی ضروری میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے 2 چیف منسٹرز کو اپائنٹ کیا، ایک پنجاب کے اندر عثمان بزدار کی بات کریں، خیبر پختونخوا میں محمود خان کو آپ لے لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک لیول پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب آپ نے ملک کو رول کرنا ہے تو آپ جو پنجاب انتہائی امپورٹنٹ صوبہ، آلموسٹ 11 کروڑ کی آبادی کا ہے، لائک وائز خیبر پختونخوا ایکولی امپورٹنٹ، تو وہاں پر آپ کو ایسے لوگ لگانے چاہیے تھے کہ ایک تو جو پچھلے کچھ کام رکے ہوئے تھے خیبر پختونخوا کے، چاہیے کیا تھا پہلے بعد میں بات کریں، پہلے تو مجھے باٹم لائن دینا اسد محمود صاحب۔ آپ ان لوگوں میں سے جنہوں نے بڑا کہا، بلکہ بہت سے معاملات پر آپ سے اختلاف رہا، آپ نے کہا نہیں جی یہ گورنمنٹ یہ کر دے گی، وہ کر دے گی، دودھ شہد کی نہریں بہا دے گی،
मेरिट पे लोग लगाएंगे और इमरान साहब का बड़ा विजन है। एक साल में आपको नजर आया, विजन नजर आया, मेरिट नजर आया? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि मैं अब इसको इस एंगल से लूँगा कि अगर बहुत सारे लोग मतलब दोनों हुकूमतों को पिछले देखें, नून को और पीपल्स पार्टी को, अगर दे हैव बीन रूलिंग दिस कंट्री फॉर 30-35 ईयर्स और अभी इनको 1 साल हुआ, मैं आई डोंट से कि जी 1 साल के अंदर इनसे गलतियाँ नहीं हुई, बेताशा इनसे गलतियाँ हुई, बट एटलीस्ट जो लोगों ने 30 साल में गलतियां की उन्होंने 1 साल में नहीं ऐसा भी नहीं, इस तरह भी नहीं, गिव देम स्मॉल अलाउंस, नहीं ऐसा नहीं है। मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि हाँ, जिस तरह वाकई मैं कह चुका हूं ना आपसे कि जैसे इनको इस सूबों को लेकर चलना चाहिए था, फेडरल गवर्नमेंट को लेकर चलना चाहिए था, उसमें तो नाकाम, और उसके अंदर वो उस तरीके से नहीं। मुझे एक चीज़ ये बताइए कि एक नहीं कई वाकयात लाहौर सिर्फ के अंदर या पंजाब पुलिस के अंदर हो चुके हैं कि आप मुल्ज़िम को पकड़ती है पुलिस, उनके थानों में भी नहीं लेके जाते, मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाते हैं और उसको जान से गुजार देते हैं। ये तो होता रहा, माजी में भी होता रहा। नहीं, लेकिन आई वुड से कि जो कुछ अगर माजी में होता रहा और वो गलत होता रहा, दैट डज नॉट मीन कि उसको आपने कंटिन्यू करना। मैं आपसे ये बताऊं, ये जो कुछ पिछले चंद दिनों के अंदर हुआ है, मैं तो इफ्तिखार काज़मी साहब स्ट्रेट बात करूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जिस एरिए के अंदर ये वाकया हुआ और ये कत्ल हुआ, ये पुलिस ने कत्ल किया है ना, उसके डीपीओ को तो सबसे पहले आप फारिग कर दें। और अब जब सारे इकट्ठी सारी चीज़ें होंगी तो मेरा ख्याल है अगर आप आईजी को फारिग करते और फिर डीएजी को अपना इसको फारिग करते, ये जितने भी डीपीओ थे, सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, बिकॉज अ वेरी क्लियर मैसेज इज टू बी गिवन टू द पुलिस कि भाई ऐसे सिस्टम ये नहीं चलना। अगर अब तो लोग यही कहते हैं कि इवन जो इससे पहले की हुकूमत थी उसका बड़ा फर्म कंट्रोल था पुलिस के ऊपर, अब तो पुलिस बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है, शुतर बेमहार हो चुका है। नन ऑफ माय कंसर्न कि पिछली गवर्नमेंट अच्छी थी, बुरी थी, क्या थी। हमारा कंसर्न ये है कि खान साहब आए, नारे लगाए, उन्होंने वादा किया कि मैं बदल दूंगा सब कुछ, तब्दीली लेके आऊंगा। वो मुझे तब्दीली आप बताएं कि 1 साल में आपने क्या देखी? देखिए ये तो आप कह लें कि अगर आप खारजा पॉलिसी की मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से अपने मुल्क को मैं समझता हूँ कि साथ लेके चले हैं। कश्मीर का कज़िया तो चले अब बहुत ज़्यादा ओवर इंटरनेशनलाइज जो है वो तो खुद मोदी ने एक लिहाज से कर दिया, लेकिन आपने जिस तरीके से अपने आप को लेके चले, मैं समझता हूँ कि यस दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। खारजा पॉलिसी के नंबर दे दें, 100 में से 100 दे दें। ओके, आप 100 में से 9 नंबर दे दें, मतलब और गवर्नेंस में से खारजा पॉलिसी कितनी होती है? नहीं, आई अंडरस्टैंड दिस 10%, मैं 10 के 10 दे देता हूँ। और ये जो मेन क्रक्स होता है वो होती है इकोनॉमी। अब आप देख ले कि 1 साल पहले आपने सनतकारों को फेंटी लगाई, ठीक है, बिजनेसमैनों को पकड़ा, ब्यूरोक्रेसी की टांगे खींची, अब आपको एहसास हुआ 1 साल बाद के गड़बड़ हो गई। हम जब कहते थे खान साहब जरा जब आप बिरूने मुल्क जाते हैं तो खुदा के लिए लोगों को जी जाके मत कहें कि जनाब हम सारे चोर हैं, करप्ट है। 2-4 होंगे, आपने पूरा पाकिस्तान करप्ट कर दिया। अब हाल ये है, खान साहब कहते थे पाकिस्तान में करप्शन है इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आती, 1 साल में करप्शन 0 हो गई। मैं मान लेता हूँ, आप भी मानेंगे, इन्वेस्टमेंट आई नहीं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई, लेकिन आप ये इन्वायरमेंट तो देखिए पहली बात तो ये है कि जिस हालत के अंदर ये आपके हवाले मुल्क इस गवर्नमेंट के हवाले मैं समझता हूँ कि किया गया, अंडर दिस सर्कमस्टांसेस कोई इसके अलावा और कौन सा रास्ता इनके पास बचता था? अगर आप ये भी कह सकते हैं कि पिछले 12 महीनों के अंदर इन्होंने रास्ता पहला तो ये था, देखें अगर ये अपनी जुबान को कंट्रोल रखते, वो अपने बेजा बयानात से, गैर मुख्तार बयान से, हर एक दूसरे की छाबड़ी में हाथ मारना, जिसका काम नहीं है वो उस काम के अंदर टांग अड़ा दे, तो फिर इससे जो एनवायरनमेंट है वो तो खराब हो गया। ऐसा ही है, बिल्कुल जो अनसर्टेनिटी पैदा हुई, गैर यकीनी कैफियत पैदा हुई, वो तो हुकूमत की वजह से पैदा हुई। बिल्कुल, वो तो पिछली हुकूमत नहीं कर गई, उसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। लेकिन ये हम सब के मैं समझता हूँ कि ये सोचने का टाइम है कि अगर इस वक्त इकोनॉमिकली आप नहीं आगे बढ़ पा रहे तो कोई तो एक लिहाज से रीज़न है ना। एक तो इफ्तिखार काज़मी साहब कोई माने ना माने, हम कितना मर्जी जोर लगा के देख लें, जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, जब इंडस्ट्रियल बेस आपके पास मौजूद नहीं, इंडस्ट्रियल बेस ऐसा नहीं कि पिछले 5-10 सालों में ख़त्म हुआ, ये इंडस्ट्रीज़ पे काम 1968-69 के बाद टोटली ख़त्म हो गया था और उसका फर्दर बेड़ा गर्क किया था जब आपने मेरी आपकी फैक्ट्री उसका स्कूल, उन्होंने कहा जी सारी चीज़ों को नेशनलाइज कर दो 1972-73 के अंदर। जब ये सारा आपने कर दिया, दैट वाज द टाइम कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर आना छोड़ गए थे। जो इन्वेस्टर्स आपके आए, मुझे ये तो बताइए कौन से थे? उन्होंने कहा जी कि नहीं वो मोबाइल कंपनी वाले इन्वेस्टर्स आपके पास आ गए, अच्छा गाड़ियों वाले आ गए, वो सारे वो थे जो अपना पैसा लेके जा रहे थे, पैसा समेट रहे थे, पैदावार तो हो रही थी, आपका जीडीपी। देखिए पहले कौन सी जीडीपी थी और कौन सी प्रोग्रेस की अगर आप बात करते हैं, आप सिर्फ आप ट्रेड डेफिसिट आप ये देख लें, ठीक है, करंट अकाउंट का खसारा आप देख लीजिए, इंपोर्ट कितनी हो रही थी, एक्सपोर्ट कितनी हो रही थी, दोनों का जो गैप था वो कितना ज्यादा था, कैसे
से किस तरीके से कर रहे थे? आप समझते हैं कि हाँ सबको दे दिए 100 साल दे दिए नहीं, मेरा ख्याल है विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years टाइम चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, बल्कि आई परसीव कोई एक सिग्नल बता दें कि ये वाली डायरेक्शन ठीक हो गई है तो साल बाद रिजल्ट आ जाएगा। पुलिस में तो भी रिफॉर्म आपने खुद ही कह दिया नहीं हुई है, इकोनॉमी में रिफॉर्म हमने नहीं देखी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमने नहीं देखी है, तो फिर आप किस बुनियाद पहली बात हुई है ना, वो बुनियाद क्या है जिसपे आप कहते हैं कि जी चूंकि या तो ये आप अपने क्या कहते हैं यकीन की बुनियाद पे कह रहे हैं या उसका कोई सिग्नल भी है, कोई ठोस ग्राउंड एविडेंस भी है? ठीक है, गुड एनफ दिस क्वेश्चन यू आर आस्किंग। मुझे एक चीज ये बता दीजिए, आपके मुल्क के अंदर बिजली का रेट अगर 18-20 रुपए या उससे भी ज्यादा का यूनिट हो एंड यू एक्सपेक्ट कि बिजली के बिल इतने ज्यादा हाई हों, गैस के बिल इतने ज्यादा हाई होंगे, अब आप कहेंगे नहीं जी वो तो इन्होंने आके बढ़ाए, फाइन इन्होंने बढ़ाए तो रीजन तो कोई है ना। फिर दूसरी चीज ये है, अब यहां पर मैं सवाल आपसे करता हूं, वो जो आईपीपीस के साथ हमने डील्स की, जो सौदे के जो किकबैक से मैं जवाब दे दूंगा, टाइम कम है, मुझसे जल्दी कंक्लूजन कर लें। आखिरी है, आप क्या समझते हैं कि हमारी जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त है, बिल्कुल सही जा रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है दे नीड टू सिट डाउन, बिल्कुल सिट डाउन, कंसीडर कि इनको कैसे काम करना चाहिए। हम जहमत देंगे असद महमूद साहब को और उनसे जरूर जानेंगे, क्योंकि ये बड़े डाई हार्ड फैन है और एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक माइंड सेट है जो समझता है कि ये होना चाहिए था। अब वो हो रहा है ये नहीं हो रहा, किसी की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन जो भी समझता है तो देखना चाहिए कि क्या उनकी जो तवक्कुआत है वो पूरी हो रही है नहीं हो रही। आज के लिए इतनी, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसर तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।